ڈاکٹر اخلاق برلا صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ آزاد کشمیر اس میں کرپشن کس طرح کی ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستانی جو سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میری ریاست کے لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اس سے کیسے آزاد کشمیر کے لوگوں کو نجات ملے گی؟ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ آزاد کشمیر کے لوگوں کو فیڈ کیا گیا 47 سے لے کر آنورڈ، اسی کے مطابق وہاں کے لوگ چلے کہ بھائی آپ کے ساتھ، آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ کرپٹ ڈس اونیسٹ ٹولہ کیا کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے مقامی لیڈر اپنی چھوٹی سی خواہشات حکومت میں آنے کے لیے، کیا اس خطے کے لوگوں کا کوئی فیوچر ہے؟ چودھری نذیر اس وقت لارڈ نہیں تھے، وہاں ایک ریلوے پٹری بچی ہوئی تھی جو کہ جیلب سے لے کر منگلا آتی تھی۔ اگر آپ کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو یہ چودھری اقبال ہے۔ میں جب 9 ماہ بعد واپس آیا تو مجھے پتا چلا وہاں پر کہ وہ پٹری وہاں نہیں تھی، وہ اتفاق فاؤنڈری کی پر قربان ہو گئی تھی۔ یہ ہیں ایماندار لیڈر پاکستان کی مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اب کے آگے جو چیلے چانٹے ہیں جو آزاد کشمیر کو لوٹ رہے ہیں، میں آتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر کا وقت۔ نواز شریف صاحب نے ایک رشین ہیلی کاپٹر خریدا تھا۔ کرن فاروق صاحب نے مجھے رابطہ کیا، وہ کہنے کہ آپ رشین زبان بھی جانتے ہیں، آپ کے وہاں تعلقات بھی، سرٹیفکیٹ وہ ہے $45,000 کا، اور نانگا پربت پر وہی جہاز نواز شریف کا صاحب کا گرا ہیلی کاپٹر۔ اب ایسی کرپٹ قیادت، اب وہ کیا دیں ٹکٹ دے رہے ہیں جس کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کیا شرم نہیں آتی ہے آزاد کشمیر کے ان لیڈروں کو جو چند ایک قطروں کی خاطر اپنی ریاست کو بیچ رہے ہیں؟ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوش کرو ریاست کے لوگوں، ذلیل و خواہ کر کے اپنی جیبیں بھر رہے تھے۔ میں آتا ہوں جناب پیپلز پارٹی والے ایماندار، دیانتدار اور عظیم لوگوں کی طرف۔ اشرف نے سردار عتیق صاحب سے رابطہ کیا کہ میں وہاں پر کاربن کریڈٹ زرداری صاحب کروڑوں ڈالر کھاتے رہے آزاد کشمیر اور گلگت کے نام پر۔ لیٹ می ٹیل یو دی ٹرو کہ تمہارا یہ عظیم لیڈر کیا ہے، کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ہڈیاں ہی ملیں گی، اس سے کروڑوں روپے لگوا کر زرداری صاحب ساری جو ہے نا شوگر ملیں، اس کی 3 شوگر ملوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہے آپ کے ایماندار، دیانتدار اور سیاستدان جو اس پاکستان کی کو تباہ و برباد کر کے پھر یہ دبئی بھاگ جائیں گے، کہیں اور بھاگ جائیں گے۔ چودھری مجید صاحب نے جو گیم کھیلی اور ہزاروں سینکڑوں کنال زمینوں پر قبضہ کیا۔ اب چھوڑو، خدا کے لیے برادریاں چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کا فیوچر بچاؤ۔ لکھا ہوا ہے ننگی مالی آزاد کشمیر۔ صحیح لگے جی عتیق خان صاحب کو کسی منسٹر نے وہاں دی تھی، انہوں نے 10 لاکھ یا 5 لاکھ میں دبئی میں بیچی، $5 ملین میں بکتی ہے ہانگ کانگ میں، $50 ملین اس کی قیمت ہے۔ ہائیڈرل پروجیکٹ جو ہے آزاد کشمیر کے، یہ سونا تھا۔ کوئی دنیا کا ملک جو ہے نا ہائیڈرل پروجیکٹ اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے وہ کرپشن اس خطے کے اندر۔ اور یہ ریاست کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست کے ساتھ ہمارے ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار، ان کے جو لوگ ہیں کس طرح اس پورے خطے کو لوٹ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم بیرون ملک جو جن آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی جو پراپرٹیز ہیں، جو ان کے وسائل وہاں سے لوٹ کے ادھر لے آئے ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے۔ میری ریکویسٹ ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے وہ عظیم کام کیا، شعوری طور پر ریاست کے اس خطے کے لوگوں کو بیدار کیا ہے۔ انہوں نے کہا 50,000 روپیہ جمع کروائیں اور پینشن لے جائیں۔ لطیف اکبر صاحب کا ایک عزیز وہاں پر ہیڈ تھا، وہاں کرپشن اس قدر ہے، ممبر سے لے کر تاؤ بٹ تک ان کی خوفناک کہانیاں۔ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، سوشل میڈیا نے کرنا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ایک باوسائل ریاست ہے، اس کو خوشحال ریاست ہونا چاہیے۔
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پائل رنگ میڈیا گروپ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج ڈاکٹر اخلاق برلا صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا فضل، ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے یہ کرپشن ہے، جسے سو کالڈ آزاد خطہ کہا جاتا ہے، آزاد کشمیر۔ اس میں کرپشن کس طرح کی ہو رہی ہے اور اس میں پاکستانی جو سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میری ریاست کے لوگوں کو بتائیں، تاکہ وہ جب آنے والے الیکشنز میں یا ان پارٹیوں کے بارے میں جو جن کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں اور جو ناسمجھ لوگ ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح کی کرپشن میں ملوث ہیں، اور آزاد کشمیر ایک جو پرامن خطہ تھا، جو ایک وسائل سے بڑا خطہ تھا، اس کو کس طرح لوٹ رہے ہیں۔ یہ ساری کہانی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں اور میرے ریاست کے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ ان کو ان سارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور لوگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور یہ جو لیڈرز، جو سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہ وہاں پہ آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں، ان کے لیے بھی میسج دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے، اس سے کیسے آزاد کشمیر کے لوگوں کو نجات ملے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب صاحب، بات یہ ہے کہ ایک لمبی دردناک کہانیاں ہیں، اس کے لیے کم از کم 2-4 گھنٹے چاہیے تاکہ ایک ایک کر کے ود پروف کے ساتھ مہیا کی جا سکیں اپنے ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو، یا بیرون ملک جو لوگ ہیں ہمارے ریاست سے آئے ہوئے ڈیاسپورا ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن جو ہوتا ہے اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے پیچھے سے تحقیق کر کے اور صحیح چیزیں لوگوں کے سامنے نہ لا جائیں۔ انسان کیا ہے؟ ایک کمپیوٹر ہے، جو بھی اس کو فیڈ کیا جاتا ہے اسی طرح وہ اپنا رزلٹ دیتا ہے، جواب دیتا ہے۔ جو کچھ آزاد کشمیر کے لوگوں کو فیڈ کیا گیا 47 سے لے کر آنورڈ، اسی کے مطابق وہاں کے لوگ چلے۔ لیکن اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ اب نوجوان طبقہ ہمارا پڑھ لکھ گیا ہے، اور پی ایچ ڈی اور ایم فل اور بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں بچے پڑھ لکھ کے گئے، بچیاں پڑھ لکھ کے گئیں۔ اب وہ اس پرانے سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ضرورت ان بچیوں اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ، آپ کے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ کرپٹ ڈس اونیسٹ ٹولہ کیا کر رہا ہے۔ مقامی لیڈر، آزاد کشمیر کے مقامی لیڈر اپنی چھوٹی سی خواہشات حکومت میں آنے کے لیے ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہے آئے ہیں، اور آج دن تک آزاد کشمیر کے لوگ ہوتے رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکشن سے پہلے تک۔ پہلے جی وہ کیا تھا؟ برادریوں، علاقوں اور مختلف بہانے طریقے سے نوکریاں دینے یا امپروومنٹ کرنے کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیتے رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خطے کے اندر جاب ہے؟ بے روزگاری ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس خطے کے اندر لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہیں؟ کیا اس خطے کے لوگوں کا کوئی فیوچر ہے؟ یا اسی طرح یہ کھاتے رہیں گے اور ایک قطرہ اپنے پاکستان کے لیڈرشپ، ایک قطرہ ان سیاست لیڈروں کو جو کہ ان کے پروردہ ہیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں، ان کو ایک قطرہ منہ میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں۔ میں کہانی جو شروع کر رہا ہوں وہ بسم اللہ کر رہا ہوں۔ جب میں پنڈی سپروال میں میڈیکل اس میں رورل ہیلتھ سینٹر کا انچارج تھا۔ صحیح۔ کہانی تو بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کروں گا اس کو۔ میرے پاس چودھری نذیر، اس وقت لارڈ نہیں تھے، وہ آتے ہیں، اور وہاں ایک ریلوے پٹری بچی ہوئی تھی جو کہ جیلب سے لے کر منگلا آتی تھی۔ اس پٹری کو جب چودھری نذیر نے دیکھا اور اس کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اگر پٹری مل جائے تو یہ میں فرنس فیکٹری لگا لیتا ہوں اس کی سٹیل کی جاتلا میں، تو یہ تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ بات آئی گئی۔ میں اس دوران مجھے سلیکشن ہو گئی لاہور میں،
اس میں پبلک ہیلتھ کالج ہے، کالج آف کمیونٹی میڈیسن میں اسٹڈی کے لیے وہاں گیا. وہاں میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی جو، اور ان میں سے کچھ ٹیچر تھے جو میرے دوست، ہمارے ٹیچر تھے لیکن وہ دوست یار ہو گئے. صحیح تو ان کو میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو یہ پاسبلٹی ہے میرے دوست کی مدد کریں. تو انہوں نے کہا جی بالکل، چودھری اقبال ہے. لہٰذا چودھری اقبال، انہوں نے کہا جی ہم بات کریں گے. انہوں نے کوئی صحیح بات شات کی، مجھے کوئی فیڈ بیک نہیں ملا. میں جو 9 ماہ بعد واپس آیا تو مجھے پتا چلا وہاں پر کہ وہ پٹری وہاں نہیں تھی، وہ اتفاق فاؤنڈری کی پر قربان نظر ہو ہوگی. گئی تھی. صحیح. نظر ہو گئی، قربان ہو گئی. یہ ہیں ایماندار لیڈر پاکستان کی، مسلم لیگ نون کے، اور وزیر اعظم پاکستان ہے اب. اور اب وہ پتھر لے کر، اور انہی کے دم چھلے جو آزاد کشمیر میں دم ہلا رہے ہیں. یہ وہ اب دنیا کے اندر پتھر لے کر، منرلز لے کر، پہلے تو ایک بکسا لے کر آئے تھے، اب سنا ہے کہ جہاز بھی انہوں نے بھیجا ہے. تو اتنے ایماندار لوگ اگر وہاں پر ہیں، اور ان کے آگے جو چیلے چانٹے ہیں جو آزاد کشمیر کو لوٹ رہے ہیں، کئی بار حکومت میں آئے، نہ ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ روزگار ہے، اور لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہ عدالتیں ہیں. تو کیا آزاد کشمیر کے لوگ ان کے چیلے چڑھنوں کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ایک اور میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. شہباز شریف کا یہ ہے، اور اس کے بعد بے شمار گند ہے، چھوڑیں اس کو. میں آتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر کا وقت، نواز شریف صاحب نے ایک رشین ہیلی کاپٹر خریدا تھا، اور وہ اس کی پرولانگیشن ہوتی ہے، یعنی ایک حد تک مطلب سال 2 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے، 2 سال یا 3 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد فیکٹری اس کو رینوویٹ کرتی ہے، اس کو بہتر کر کے تو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ سروس کے قابل ہے. انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر نواز شریف صاحب نے چلا دیا ٹورزم کے لیے. نانگا پربت پر وہ جاتا تھا لے کر لاہور سے، پنڈی سے، کراچی سے لوگوں کو. صحیح. اس دوران مجھے کرنل صاحب ہیں، کرنل فاروق صاحب نے مجھے رابطہ کیا. وہ کہنے کہ آپ رشین زبان بھی جانتے ہیں، آپ کے وہاں تعلقات بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ یہ پرولنگیشن ہمیں جہاز کی کروا دیں، کیونکہ ان کے دوست کرنل ہیں جو جہاز چلا رہے ہیں، ظریف صاحب وہ ہیں. صحیح. تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں بچوں کو چھوڑنے کے لیے ماسکو، تو میں کوشش کروں گا. میں چلا گیا. میں نے برادر ان لا جو وہاں تھا، اسی فیکٹری میں انجینئر تھا، اس سے بات کی. تو اس نے کہا جی اٹس ناٹ پاسبل، یہ تو فیکٹری کی جو جاتے ہیں ٹیم جاتی ہے وہ چیک کرتی ہے، یہ جس خریدار ہے اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے اس کا، کیونکہ صحیح. خریدنے سے پہلے سارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں؟ میں نے ضد کیا، وہ مجھے ساتھ لے گیا. کازان میں، تاترستان میں ہے فیکٹری ہے، یہ جو M70 ہے جو ہیلی کاپٹر ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوتا ہے، ہماری ٹیم جائے گی، ٹیسٹ کرے گی، ویریفائی کرے گی، اس کے بعد ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. اور اس سرٹیفکیٹ کی قیمت جو ہے، خرچہ جو سرٹیفکیٹ وہ ہے $45,000 کا. میں نے جب بات ان کو ریورس کی، ان کو بتایا بعد میں، وہاں سے ہی فون کر کے بتایا، تو کہتے جی $10,000 ان کو دے دیں اور صرف آپ کاغذ کا پرزہ لے آئیں، چھوڑیں باقی کام کو. میں جب صحیح. واپس آ گیا میں نے کہا جی وہ نہیں دے رہے. رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے یہ چلاتے رہے، اور نانگا پربت پر وہی جہاز نواز شریف صاحب کا گرا، ہیلی کاپٹر. صحیح. شکر ہے کہ وہ لوگ 10 فٹ کی بلندی سے گرا، جو ٹورسٹ تھے وہ بچ کے، اور بعد میں ان کو دوسرے ہیلی کاپٹر سے لایا گیا. اب ایسی کرپٹ کی عادت، جس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ ہے، وہ 10,000 میں خریدنا چاہتا تھا، حالانکہ ان لوگوں کے لیے $40,000-50,000 دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی مشکل نہیں ہے. اب وہ کیا دیں، ٹکٹ دے رہے ہیں جس کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو. کیا شرم نہیں آتی ہے آزاد کشمیر کے ان لیڈروں کو جو چند ایک قطروں کی خاطر اپنی ریاست کو بیچ رہے ہیں، اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں، اور ان کو ووٹ دینے والوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل نہیں دی ہے؟
میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوش کرو ریاست کے لوگوں، شرم کرو، حیا کرو کچھ. اب میں دوسری طرف آتا ہوں، پیپلز پارٹی. ڈاکٹر صاحب 70 سالوں سے ریاست کے لوگوں نے کبھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، یا لوگوں نے کسی نے بتایا نہیں ہے، یا ریاست کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ فراڈ کر رہے تھے اور ریاست کے لوگوں کو جو ہے نا برادریوں میں تقسیم کر کے صحیح. بیوقوف بنا کر ان کو لوٹ مار کر رہے تھے. کسی کو جی میں نوکری چپراسی لگوا دوں گا، کسی کو ٹیچر لگوا دوں گا، کسی کو کچھ نوکری دو، اس طرح. اور پھر برادریوں کے نام پر یہ جو کھڑپینچ ہے، جو سو کالڈ، میں لیڈر نہیں کہتا ہوں، سو کالڈ شکر. کھڑپینچ ہے، چودھری ہیں، نوسر کاجے باز ہیں، ہیں. سردار ہیں، یہ اپنے اس وہاں کے نسل کے لوگوں کو اس طرح ذلیل و خوا کر کے اپنی جیبیں بھر رہے تھے. اور آج دن تک ان کے محلات دیکھے نا ذرا. صحیح. کام کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں سیاست. اور ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھیں، محلات دیکھیں. امریکہ کے اندر بھی چند ایک، میں نے آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کے اندر بھی چند ایک آزاد کشمیر کے ان بڑے سیاستدانوں نے ڈاکٹر انویسٹمنٹ کی صاحب یہ ہوئی ہے. کام سہولت کاری کا کرتے ہیں نا، اسی میں پیسہ بنتا ہے. آج آپ تو اب یہ میں آتا ہوں جناب پیپلز پارٹی والے ایماندار، دیانتدار اور عظیم لوگوں کی طرف. پہلی بات ہے کہ ایک میری وڈ LLC ہے لندن میں، اس کی مالکہ ہے مسز اشرف. مسز اشرف نے صدار عتیق صاحب سے رابطہ کیا کہ میں وہاں پر کاربن کریڈٹ جو ہے نا، اقوام متحدہ کا کاربن کریڈٹ، میں تھوڑا سا بتا دوں، تمام انڈسٹریلائز کنٹری جو ہیں بگ، جو کہ پولوشن پیدا کرتے ہیں، گندگی پیدا کرتے ہیں فیکٹریوں سے، وہ دیتے ہیں اقوام متحدہ کو فنڈ. اور صحیح. یہ فنڈ کہاں خرچ ہونا ہے؟ جہاں کے جنگلات ہیں، جہاں پر ہائیڈل پروجیکٹ ہیں، ان خطوں کے اندر. اب کیا ہوتا ہے جناب، عتیق خان صاحب اور انہوں نے کام شروع کیا، اتنے عرصے میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے چھاپا مار دیا. اور انہوں نے فیصل راٹھور صاحب وزیر تھے جنگلات، ان سے کہا کہ ان کے ساتھ ڈیل کرو. فیصل راٹھور چھوٹا سا اس وقت، تو اتنا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس کا کوئی مطلب کرپشن میں اس وقت کوئی کردار تھا. اب میں نہیں جانتا ہوں، اب اور بے شمار چیزیں آ رہی ہیں. اب تو میچور ہو گئے نا ڈاکٹر صاحب. آپ میچور ہو گئے ہیں. رزلٹ یہ نکلا کہ جناب آصف زرداری صاحب نے اس مس اشرف کو بلایا اور ان کے ساتھ رابطے کیے، کاربن کریڈٹ پر ایگریمنٹ کیا. آزاد کشمیر میں ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ آئندہ آزاد کشمیر میں کوئی جنگلات کی لکڑی نہیں کاٹے گا. یہ نوٹیفیکیشن آج بھی موجود ہے وہاں. اور اس طرح کاربن کریڈٹ زرداری صاحب کروڑوں ڈالر کھاتے رہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نام پر. اب میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ پھر کیا ہوتا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کے امیر تھے، جو اپنے آپ کو ایماندار اور دیاندار کہتے ہیں، کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ میرے سسر صاحب کی ایک اسکول تھا، اس پر MKO والوں نے قبضہ کیا. مجھے مجبوراً کراچی جانا پڑا ان کی مدد کے لیے. وہاں پر ایک بندہ مجھے ملا، وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر ٹائپ کوئی چیز تھی. اس نے مجھے سرداری صاحب کے ساتھ اپنے فوٹو دکھائے. صاحب ذرا ہمیں ضرورت تھی کہ کراچی میں یہ لوٹ مار کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پولیس صحیح. بھی ان کی، وہ ہر کے ادارے ان کے. میں نے اس بندے سے کہا کہ جی، اس کی میری دوستی ہوگی. اس نے کہا جی آپ کو میں ایک پرنسس صاحب سے بناتا ہوں. وہ پرنسپل صاحب جو ہے نا، یہ لیاری نہیں، یہ جو بیس ہے ایئرپورٹ کے قریب ایک سکول تھا، بہت بڑا سکول تھا، اس کے پرنسپل تھے. میں لے گیا، ہم چلے گئے، گپ شپ کی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو مالک کو بلاتا ہوں. انہوں نے مالک صاحب سے ملاقات کی رائے. وہ صاحب جو تھے نا، انہوں نے بڑے کہا جی میں عظیم لیڈر ہیں زرداری صاحب پیپلز پارٹی. انہوں نے جب یہ شروع کیا تو وہ جو مالک تھا نا، وہ صاحب جو نا انڈسٹریلسٹ تھے بہت بڑے. تو انہوں نے بڑے عجیب سی ان کی شکل ہو گئی. کہنے لگے مسٹر بات سنیں، لیٹ می ٹیل یو دی ٹرو کہ تمہارا یہ عظیم لیڈر کیا ہے. کہنے لگے جی کہ سندھ کے اندر اس وقت شکر ملے نہیں تھی. فاروقی تھا سیکٹری
وہ فاروقی صاحب جو بہت بڑے سیکٹری تھے، پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، ان کی بیٹی بھی میرا پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں جی اس فاروقی نے مجھے رنگ کیا کہ تم آؤ، زرداری صاحب کہتے ہیں جی کہ یہاں فیکٹری لگائیں اور آدھا آدھا رکھیں گے. کہتا ہے جی میں صحیح. چلا گیا. ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ ہو کر میں نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی. میں نے کمپلیٹ کیا، 2 شوگر ملیں لگائی. اس کے بعد میں نے اس کو فاروقی کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ فاروقی صاحب اب آ گیا ہے، اس میں کچھ فائنل کر لیں ہم. انہوں نے کہا جی پہلے وہ ٹائم نہیں دیتا تھا، بڑی مشکل سے 6 ماہ ٹائم ملا. میں گیا، میں نے کہا میں اتنی بڑی کروڑوں روپے خرچ کر چکا ہوں. صحیح. کہتا ہے فاروقی نے بیٹھا تو نے مجھے کہا کہ بڑے صاحب کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے، اب آپ کو ہڈیاں ہی ملیں گی. یعنی اس سے کروڑوں روپے لگوا کر زرداری صاحب ساری جو ہے نا شوگر ملیں، اس کی 3 شوگر ملوں پر قبضہ کر لیا. صحیح. تو اس نے کہا صاحب یہ ہے آپ کے ایماندار، دیانتدار اور سیاستدان جو اس پاکستان کی کو تباہ و برباد کر کے پھر یہ دبئی بھاگ جائیں گے، کہیں اور بھاگ جائیں گے. ان کی جائیدادیں، ان کی بچیاں، ان کے بچے اس ملک میں نہیں رہیں گے اور پاکستان بھی نہیں رہے گا. یہ اس کے بندے کے آج سے 25 سال پہلے کس. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا کیا یعنی گر رہے ہیں. زمینیں انہوں نے چودھری مجید صاحب نے جو گیم کھیلی اور ہزاروں سینکڑوں کنال زمینوں پر قبضہ کیا. چودھری یاسین صاحب نے قبضہ کیا. پیپلز پارٹی کی ساری قیادت نے یہ فراڈ کیا ہے. کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے. اب چھوڑو، خدا کے لیے برادریاں چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کا فیوچر بچاؤ، اور انسانوں کی طرح زندہ رہو اور صحیح طریقے سے زندہ رہو. یہ اتنے بڑے کرپٹ ہیں. ننگی مالی، جس ننگی مالی جہاں روبی پیدا ہوتی ہے وادی نیلم میں ہے، اس کی ایک میں نے جو ہے نا دیکھی روبی کی ایک چھوٹی سی ٹکڑا دیکھا میونخ میں. صحیح. میں میونخ گیا تھا اور وہاں سے زیورک گیا اور وہاں پر پڑے ہوئے تھے، کسی دوست مجھے لے گئے دکھانے کے لیے. اور اس کی قیمت کتنی تھی؟ 50 ملین. اتنے سے روبی کی ایک چھوٹی. آپ کے پاس پہاڑ موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ کہاں کیسے پہنچی. اس پر لکھا ہوا ہے، ابھی بھی کوئی جائے وہاں دیکھ سکتا ہے، لکھا ہوا ہے ننگی مالی آزاد کشمیر. صحیح. تو میں نے کہا یہ پہنچی کیا ہے؟ کہنے لگے جی عتیق خان صاحب کو کسی منسٹر نے وہاں دی تھی، انہوں نے 10 لاکھ یا 5 لاکھ میں دبئی میں بیچی. وہاں سے جو ہے دبئی سے یہ ہانگ کانگ جاتی ہے، $5 ملین میں بکتی ہے ہانگ کانگ میں. اور اب یہاں یہ پڑی ہوئی ہے $50 ملین اس کی قیمت ہے. اس ننگی مالی کی زمین کو 20 روپے پر کنال کے حساب سے لیز پر دے دیا گیا. وہاں کیا ہو رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہائیڈرل پروجیکٹ جو ہے آزاد کشمیر کے، یہ سونا تھا. کوئی دنیا کا ملک جو ہے نا ہائیڈرل پروجیکٹ جو ہے نا یہ اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں دیتا ہے. امریکہ جیسا ملک، کیپٹلسٹ ملک، لیکن وہاں پر پرائیویٹ پارٹیوں کو چند ایک ٹکوں کے عوض دیا گیا. وہ بیچ کر ارب پتی اور کھرب پتی بن کر اسلام آباد میں کوٹھیوں پہ بیٹھے ہوئے. یہ ہے وہ کرپشن اس خطے کے اندر، ریاست کے اس خطے جس کو آپ آزاد کہتے ہیں. یہ ہے آزادی. لوگوں کو برادریوں کے نام پر غلام بنانا، لوگوں کے وسائل لوٹنا. ایک منسٹر کے ایک لوگوں کے میرے پاس جو لیڈر ہے آزاد کشمیر میں مختلف پارٹیوں کے، سب کا ریکارڈ موجود ہے. میں نے ان کے کلیکشن کی تھی، اس لیے میں بک لکھوں گا. شکریہ آپ کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگوں کو. اور مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں بیوقوف بنے، 1 لاکھ بچے مروائے، 35,000 عورتوں کی بےرحمتی کروائی، اور آج وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں آزاد کشمیر کے لیڈروں پر اور وہاں کے عوام.
وہاں کے لیڈر تو فارغ ہو چکے ہیں، وہاں کے لیڈر فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس طرح ان کے جیبیں بڑھی گئی، انہوں نے لوٹ مار کی، اور باقی لوٹ مار کی کہانیاں اتنی لمبی ہیں کہ آپ کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے بالکل بالکل ڈاکٹر ساتھ صاحب، ہی ہم ان ساری کرپشن کی جو داستانیں نا ان سے پردہ اٹھائیں گے، اور یہ ریاست کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست کے ساتھ ہمارے جو یہ چھوٹا سا خطہ ہے، وسائل سے بھرپور خطہ ہے، اس میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے، اور ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار، ان کے جو لوگ ہیں کس طرح اس پورے خطے کو لوٹ رہے ہیں، اور چند خاندان ہیں جیسے آپ نے نام بتایا کہ گزشتہ 70 سالوں سے انہی لوگوں کے بیچ میں یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور یہ کرپشن انہی کے خاندان کے، انہی کے آگے نسلیں جو ہے نا وہ کرپشن میں ملوث ہیں اور کرپشن کر رہی ہیں، لوٹ رہی ہیں اور اس سے۔ حکومت کر رہی ہیں، اور حکومت کر رہی ہیں، اور ایماندار اور دیانتدار مطلب ہے اور لوگوں کو بیوقوف، کشمیر کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ہم برادریوں جو کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ڈاکٹر صاحب ہم بیرون ملک جو جن آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی جو پراپرٹیز ہیں، جو ان کے وسائل وہاں سے لوٹ کے ادھر لے آئے ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے۔ کافی ساری معلومات ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس پہ اسپیشلی ایک پروگرام بھی کریں گے۔ تو یہ آزاد تو کشمیر کے سو کالڈ سیاستدانوں کی حالت ہے، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آئندہ الیکشن میں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیرون ملک جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ تو سمجھ چکے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب نیو یارک میں کوئی آئے گا یا لندن میں کوئی آئے گا تو اس کا جوتوں سے استقبال کریں گے۔ اب یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ہماری ریاست میں رہیں، ان کو ریاست سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ میری ریکویسٹ ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے، ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ نے وہ عظیم کام کیا، شعوری طور پر ریاست کے اس خطے کے لوگوں کو بیدار کیا ہے، اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے، یہ کرپشن کی داستانیں ہر بچے تک پہنچنی چاہیے، بالکل ریاست کے ہر بچے پچے، اور آئندہ الیکشن میں یہی مدعا ہونا چاہیے۔ چھوڑیں آزادی شہزادی، یہ جو ہے نا، ان قیادت کے اندر آپ آزادی سمجھتے، جو وہاں کے خون بیچ کر کھاتے رہے، جنہوں نے بیرون ملک میں اپنی مطلب ہے محل بنائے، یہ نہیں آپ کریں گے، عوامی ایکشن کمیٹی کرے گی، گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی کرے گی۔ آج کل وہاں گلگت بلتستان میں جو لوٹ مار ہے، آزاد کشمیر کے جتنے میں ٹورسٹ کی جگہ ہے وہاں فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کی وادی نیلو میں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے فوج کے ذریعے، لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں پر ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کے جو اس میں انسٹیٹیوٹ تھے۔ ریاست کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے، جس طرح گلگت بلتستان کے لوگ اٹھے ہیں۔ کل پرسوں بھی وہاں پہ خواتین نے جو آٹا اور پانی کے لیے جو ترس رہے تھے، اسی طرح کی حالت یہ آزاد کشمیر میں بھی ہے، اور لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، ریاست کے لوگوں کو مل کے جو یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور یہ کرپشن سے پردہ اٹھا کے ان لوگوں کو ریاست سے باہر نکال کے ایک اچھے اور پڑھے لکھے اور سنجیدہ قیادت کو سامنا لانا پڑے گا۔ جی ہاں، نئے نوجوانوں کو، نئے پڑھے لکھے لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کام ہے کہ ان کی کرپشن کی کہانیاں میں پرووائڈ کروں گا ود ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ ایک ایک بچے اسکول میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جائیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال اپنے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں بتاتا ہوں۔ میری پینشن ہونے والی تھی، میں جاتا ہوں، میں گریڈ 20 کا آفیسر ہوں، اللہ کے فضل سے پورے آزاد کشمیر کے آفیسر مجھے جانتے ہیں، اور میں نے وہاں پر آفیسر ایسوسیشن بنائی، میں نے ڈاکٹر ایسوسیشن کا رہا ہوں، ہیڈ رہا ہوں، میں پیرامیڈیکل ایسوسیشن، کلرک، ہر ایسوسیشن کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ میں کیا ہوتا ہوں، میں جاتا ہوں پینشن کو لینے کے لیے، یقین کریں کہ میں 3 ماہ تک چلتا رہا، میری پینشن نہیں ہوئی۔ اور ایک اٹیاں بالا کا ایک شاہ صاحب تھے، وہ وہاں کلرک تھے یا کچھ ایڈمن آفیسر تھے جو تھے، انہوں نے کہا 50,000 روپیہ جمع کروائیں اور پینشن لے جائیں۔ لطیف اکبر صاحب کا ایک عزیز وہاں پر ہیڈ تھا پینشن شعبے کا۔ جب میں نے دیکھا بیٹے کو پھانسی ہو رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے ایک دوست سے پکڑے، وہ ڈاکٹر تھا، اس سے کہا یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، 50,000 دو میں تاکہ پینشن لے سکوں۔ کسی کو میں نے بتایا، میں نے اس کو 50,000 دیے، اپنی پینشن کروائی۔ پینشن اپنی جو کہ میں ساری زندگی جس کے لیے میں نے دی، اس وہاں کرپشن اس قدر ہے۔
یہ تو آپ پرانی بات بتا رہے ہیں نا، ابھی تو حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ ہر جگہ کوئی آفس ایسا نہیں ہے جہاں پہ کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہو. اور جب سے زلزلہ آیا یقین میں ڈائریکٹر رہا ہوں ہیرا میں ڈائریکٹر، میرے پاس ایسی ان آفیسروں کی آپ صبر نہیں کر سکتے. آج دن تک 6 ارب ڈالر گیا ہیرا کے پاس، اور آج دن تک ہمارے بچے بغیر چھت کے اسکول ہیں. کون کھا گیا؟ جو امداد آئی، ایک ہاسپٹل 40 کروڑ روپے کا ایک ہاسپٹل، موبائل ہاسپٹل دیا گیا. کس نے؟ سویڈن. وہ اٹھا کر لے گئے اور اس کا کوئی پتہ نہیں. کیوبا جیسا غریب ملک نے ہٹیاں بالا اور وہاں پر اسپتال کھولے اور کروڑوں لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جو سامان لایا وہ فوجی قبضہ کر کے لے گئے. ایک صوبیدار نے 50 کمبل اٹھائے تو میں نے ان سے پوچھا، جاننے والے تھے کہ بھائی 50 کمبل کو کیا کریں گے؟ لوگوں کو دینے کے بجائے خود اٹھا کر لے گئے. بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ظلم ہے، یہ بڑا ریاست کے لوگوں کے ساتھ یہ اتنے ہے وہ باوسائل. آزاد اس کو کہتے ہیں آزادی، اس کو کہتے ہیں مادر پدر آزاد. لوٹ مار کا ایک ایسا اور بیوقوف بنایا ہوا ہے کشمیریوں کو، جی ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور ابھی بے شمار کہانیاں ہیں، ایسی خوفناک کہانیاں ہیں ان کی. میں ایک ہی میرے منہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ بمبر سے لے کر تاؤ بٹ تک ان کی خوفناک کہانیاں ہیں. جو لوکل سیاسی لیڈر ہیں جو کہ اپنے وطن کو بیچ کر پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کشمیریوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں اسلام آباد میں. ایک بار جو ہے نا اس میں ہوا، ایک وفد گیا آزاد کشمیر کی وفد جا رہا ہے جی کشمیر کے حوالے سے. ایک فنکشن، ایک جو ہے نا سیمینار ہو رہا تھا، انٹرنیشنل لوگ آ رہے تھے، دبئی میں ہو رہا تھا. آزاد کشمیر کی جو ایڈ گے میں نام نہیں لیتا ہوں، 3-4 بندے ہیں، 5 بندے گئے تھے. ان کو بیچنے والے کون تھے؟ ایجنسیاں بیچتی تھی. انہوں نے جا کر وہاں پہنچے، انہوں نے شراب پی، رات کو اتنی شراب پی کہ صبح 8 بجے 9 بجے جو فنکشن ہونا تھا اس میں جا نہیں سکے، اور اٹھے شام کو 5-4 بجے نیچے گئے جی کہ ہم فنکشن میں آئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہو گیا ہے، وہ تو 4 بجے ختم ہو گیا تھا. اور یہ تاریخ آزادی چلا رہے ہیں، بالکل ڈاکٹر صاحب، تاریخ یہ آزادی کو آگے بڑھا. ہمارے جو سو کالڈ سیاستدان ہیں ان کی یہ حالت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ کیسے یہ سارے معاملات بہتر ہوں گے؟ اس کے لیے ریاست کے لوگوں کو کیا کرنا یہ پڑے گا؟ سب سے پہلے اویئرنیس، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. سوشل میڈیا نے کرنا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ان بچوں کو یہ بتانا ہے. جب لوگوں میں اویئرنیس آ جائیں گے، موٹیویشن پھر آتی ہے. پہلے سینسٹائز ہوتے ہیں لوگ کہ کیا ہو رہا ہے، پھر اویئرنیس آتی ہے، پھر اس کے بعد موٹیویشن آتی ہے، اور پھر وہ ایکشن کرتے ہیں. اس طرح آزاد کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کریں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزادی کریں جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل دشمن اس خطے کے کون ہیں. یہ جو لوٹ مار کر پیراسائٹ رہے ہے، ہیں. اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان پر حکومت کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ایک باوسائل ریاست ہے، اس کو خوشحال ریاست ہونا چاہیے. یہاں کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، یہاں پہ اسپتالوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے، اور لوگ جو پوری دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، جو بیرون ملک وہاں سے عرب کے سراؤں میں اور امریکہ میں آ کے یہ ٹھنڈے موسم میں یہاں پہ آ کے اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں، ان کے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے فیوچر بہتر ہو، ان کے معاملات بہتر ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.